ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے لاہور۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور اس وقت ہمارے پاس پبلک سیکٹر کے اندر تقریباً 250 ہائی ڈپینڈنسی یونٹس، یعنی یہ جہاں پریشر کے ساتھ آکسیجن دینے والی جو یونٹس ہوتی ہیں وہ ہیں، اور 60 وینٹیلیٹرز اس وقت ہمارے خالی ہیں یا ویکنٹ ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ضرورت پڑے تو دے آر اویلیبل۔ یہ اوور آل سچویشن اسی طریقے سے باقی بھی پورے پنجاب کی ہمارے پاس جو اویلیبل سچویشن ہے وہ اسی طرح ہیں کہ کوئی تقریباً 30% to 35% بیڈز آر اویلیبل۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں میں جب وبا کی تعداد مریضوں کی بہت بڑھ گئی تھی، 11 جون کو ہمارے پاس کوئی تقریباً 1118 مریض تھے۔ 11 جون کو کوئی تقریباً 1118 مریض تھے لاہور کے اندر سے۔ تو آج الحمدللہ صحت یاب ہو کے لوگ گھر گئے ہیں اور اب ہماری 738 ہیں۔ ہم نے اس کے باوجود، ہمیں پرائم منسٹر صاحب نے اور چیف منسٹر نے کہا تھا کہ آپ نے کیپیسٹی بڑھانی ہے۔ پچھلے 10 دنوں کے اندر بہت بڑا کمپریہنسو کنٹینجنسی پلان لاہور کے لیے نوٹیفائی ہوا تھا۔ اس میں نمبر آف HDU بیڈز یعنی ہائی ڈپینڈنسی بیڈز کا ہمیں انکریز کرنا تھا۔ لاہور کے اندر صرف 671 سے بڑھا کے 1228 پہ ہم نے کر دی، اور نمبر آف ICU جو ہیں وہ بھی انکریز کر کے 187 سے 205 پہ ہم لے گئے۔ نشتر ہسپتال ملتان، وہاں پچھلے دنوں مسئلے بڑھ گئے تھے۔ وجہ یہ تھے کہ وہاں کمپیریٹیولی وینٹیلیٹرز کی کچھ کمی تھی، تو ہم نے اب انشور کیا نشتر ہسپتال میں نمبر آف کرونا ڈیڈیکیٹڈ بیڈز انکریز کر کے 144 سے 202 پہ ہیں۔ HDUs جو ہیں وہ 16 سے 32 پہ چلے گئے ہیں، اور وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ 16 سے 26 پہ یہ انکریز کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ایک اور کام کیا تھا، طیب اردگان ہسپتال کے اندر ہمارے پاس 32 وینٹیلیٹرز تھے، وہ تقریباً 20 وینٹیلیٹرز چلا رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہماری ہیومن ریسورس کا پرابلم ہے، تو وہاں سے 10 وینٹیلیٹر اور ان وینٹیلیٹرز کے علاوہ ہم نے ملتان میں شفٹ کر دی ہیں تاکہ ملتان کے لوگوں کو یہ سہولت ملے۔ BBH راولپنڈی میں آکسیجن بیڈ انکریز کر دیے ہم نے 147 سے 347، کیونکہ آپ کو پتہ ہے لاہور کے بعد اگر سب سے بڑا ایپی سینٹر ہمارا ہے تو وہ راولپنڈی کا ہے، اور جو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی تھی اس میں آکسیجن بیڈز 80 سے بڑھا کے 260 پہ لے گئے ہیں۔ اوور آل نمبر آف وینٹیلیٹرز پنجاب میں other than Lahore have been increased from 214 to 268، اور HDUs جو ہیں وہ 471 سے بڑھا کے 707 تک لے گئے۔ ہولی فیملی ہاسپٹل راولپنڈی میں آکسیجن بیڈز جو ہیں وہ 44 سے بڑھا کے 64 پہ لے گئے۔ اس کے علاوہ 66 اسٹیٹک وینٹیلیٹرز provided by NDMA have been provided to Mayo Hospital لاہور، نشتر ہسپتال ملتان، راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی راولپنڈی، سوشل سیکورٹی ہاسپٹل اور PKLI۔ 34 پورٹیبل وینٹیلیٹرز، 10 ایکس رے مشینز اور 96 بائی پیپ مشین بھی NDMA نے پرووائڈ کی ہیں جو اسپیشلائز ہیلتھ کیئر نے ہسپتالوں میں بانٹی ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ہمیں 3 PCR مشینز ڈونیٹ کی تھیں۔ وہ PCR مشین ایک جناح ہسپتال کو دی گئی، ایک قائد اعظم کالج بھاولپور کو دی گئی، ایک شیخ زاید ہاسپٹل رحیم یار خان کو دی گئی، تاکہ ان کی کیپیسٹی بڑھائی جائے۔ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر والے آپ کو پتہ ہے کہ بہت محنت کی انہوں نے پچھلے دنوں، دے ہیو انکریز دا نمبر آف BSL 3 لیبس، اور اب جو اگلی اسائنمنٹ ہے سیالکوٹ، سرگودا اور رحیم یار خان میں BSL لیبس جو ہیں وہ انشاءاللہ اگلے 10 سے 12 دن میں مکمل ہو جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ 8 آٹو ایکسٹریکٹرز، آپ کو جب RNA آپ کو ایکسٹریکشن کرنی پڑتی ہے مینولی تو کیپیسٹی ٹیسٹوں کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو اب ٹیسٹوں کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے یہ کیا ہے کہ 8 آٹو ایکسٹریکٹرز بھی لے لیے، جو جب اٹیچ ہوئیں گے تو ہم انشاءاللہ اپنی کیپیسٹی 1500 سے لے کے 1600 ٹیسٹ پر ڈے سے بڑھا دیں گے۔ یہ اوور آل جو ہم اس وقت
کووڈ-19 کے سلسلے کے اندر جو سہولتیں اس وقت عوام کو دے رہے ہیں، جس میں ٹیسٹوں کی بھی سہولت ہے، روزمرہ جیسے آپ کو بتایا ہے کہ اگر روزانہ کے ہم تقریباً 10,000 سے 11,000 ٹیسٹ کر رہے ہیں، ہر ٹیسٹ کا قیمت کو تقریباً 5,000 لگتا خرچہ، لیکن حکومت کانٹیکٹ ٹریسنگ جن لوگوں کے سسپیکٹڈ ہیں ان سب کی اس وقت ٹیسٹ جو ہے حکومت فری آف کاسٹ کر رہی ہے۔ جو بہت اہم چیز ہے، آپ کو پتہ ہے آج سے ایک ہفتہ پہلے آپ کے ساتھ میری ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے کچھ ایریاز لاہور کے بند کیے، مزید ہم ایریاز ایکسپینڈ کر رہے ہیں، کیونکہ جو ہمارے پاس فگرز آئی پچھلے دنوں اس میں کچھ علاقوں میں حالات بہتر ہوئے اور کچھ علاقوں میں حالات جو ہے وہ خراب ہوئے، اور جو خراب علاقے جن علاقوں میں زیادہ بڑے ہیں مریض، ان میں ہم نے اگلے فور 1 ویک کمپلیٹ گلبرگ بند ہو رہا ہے، ماڈل ٹاؤن مکمل طور پہ، فیصل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، DHA، گلشن راوی اور وارڈ سٹی، یہ وہ 7 علاقے ہیں جس میں کیسز، آپ دیکھیں نا جب ہم کیسز کی ٹیسٹ کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے اب کیسز کے نمبر آ رہے ہیں، تو ان کیسز کی جو تعداد جن علاقوں میں زیادہ آئی ہے ان کو ہم مزید ان کا لاک ڈاؤن کر رہے ہیں اور وہ ایریاز ہم بند کریں گے تاکہ یہ وبا کی پھیلاؤ کو ہم روکیں۔ 2 ہفتے کا ہم نے کہا تھا انیشلی، سچویشن کی انالیسس کرنے کے بعد ہمیں تھوڑا سا ایریا بڑھانا پڑا کیونکہ SOPs کی وائلیشن ہوتی رہی اور ان ایریاز کے اندر نمبر آف کیسز جو ہیں وہ بڑھتے گئے، اس وجہ سے یہ ایریاز کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے ان مارکیٹس کا، تو میں ایک بات بتاؤں کہ جی ہم لوگوں نے مارکیٹس، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے لیے مارکیٹ کھولنے اور آپ کی ریٹیل شاپس کھولنی بہت ضروری تھی تاکہ ہم اپنا آپ لوگوں کو اپنی معیشت جو ہے اس کا پہیہ چلتا رہے، اور لوگ آج میں صبح اخبار پڑھ رہی تھی اور کراچی کے ایک انسان تھا جس نے اپنی یہ ڈان اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ اس سے کہا گیا کہ آپ کیوں نکلیں گھر سے باہر، بزرگ تھے اپنے ساتھ بیٹے کو لے کے، تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ وائرس سے مرنا قبول ہے، بھوک سے نہیں ہم مر سکتے، ہم بھوکے نہیں مر سکتے۔ تو ان چیزوں کو، یہ جو بندہ گراس روٹ پہ اس وقت تکلیف سے گزر رہا ہے، ہم اس کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ معیشت کا کام ہم نہ روکیں۔ یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہم نے کیے ہیں، یہ بھی اس وبا کی تعداد کو کم کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے، تاکہ ہاسپٹلس میں ان کا اب مقصد یہ سمارٹ لاک ڈاؤن، اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ان کو اپنا ہماری اپوزیشن کے لوگ بہت ڈفرینٹ نام دیتے ہیں، کبھی ہینڈسم کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، بٹ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہیو وی اکمپلش سم تھنگ فرام اٹ، لیٹ می ٹیل یو یس تھنگس ہیو امپرووڈ، حالات ہم نے بہتر کیے ہیں اسی اسمارٹ لاک ڈاؤن سے، اور ہر چیز کی جس طرح انالیسس کرتے ہیں، اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ ابھی بھی سچویشن جو مرضی کہے آن گراؤنڈ اٹ از اے کنٹرول سچویشن۔ آپ سب کو بھی پتہ ہے، آپ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے کہ ہسپتالوں کے اندر جگہ موجود ہے، دوائیاں موجود ہیں، اچھی سے اچھی دوائی ہم نے اپنے پبلک سیکٹر کے ہاسپٹلس میں، ایکٹیمرا انجیکشن جس کی کاسٹ جو ہے تقریباً 1,02,000 ہے، وہ اپنے ہر مریض کے لیے جس کو یہ ریکوائرڈ ہے وہ اویلیبل کی بھی ہے۔ وی ہیو میڈ اٹ اویلیبل، 1000 ڈوزز ور میڈ اویلیبل آلدو اٹس اے ٹرائل ڈرگ، اس کے باوجود ہم نے اس کو اویلیبل کیا۔ جو بہت اہم چیز ہے وہ مارکیٹس کے لیے میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ مارکیٹس کے اندر SOPs بالکل پریکٹس نہیں ہو رہی، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے ڈپٹی کمشنر صاحب بھی میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارے سامنے 2-3 انسیڈنسز لائے ہیں۔ دیکھیں یہ اجتماعی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری تو ہے لیکن لوگوں کی بھی تو اجتماعی ذمہ داری ہے۔ آپ کی ایک مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ میں آپ جتنے دکاندار ہیں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، آپ کی واقف کاری ہے۔ اگر کوئی دکان SOPs نہیں پریکٹس کر رہی تو آپ کو خود اس کو سمجھانا چاہیے کہ کل آپ کی وجہ سے اگر یہ مارکیٹ بند ہو گئی تو معیشت پہ اثر نہ پڑے گا۔ تو یہ تو اجتماعی ذمہ داری
ان مارکیٹ کمیٹیز کی بھی بنتی ہے کہ وہ انشور کریں کہ مارکیٹس کے اندر پراپر SOPs پریکٹس ہو رہے ہوں تاکہ یہ وبا کا پھیلنا جو ہے وہ روکا جائے. اور یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کی وسادت سے کہ ان سارے لاک ڈاؤن جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہم کر رہے ہیں یا جو ایریاز کچھ بند کر رہے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ جو وائرس کا پھیلاؤ ہے اس کو روکیں. اور اگر کسی مارکیٹ میں لیٹ سے کہ جی 20 دکانیں ہیں اور 10 SOPs پریکٹس نہیں کر رہے تو بڑا مشکل ہوگا ہمارے لیے کہ ہم 10 بند کریں. ہم پھر ساری کی ساری مارکیٹ بند کر دیں گے تو اس کا نقصان پھر سب کو ہوگا. اس لیے میں ہر دفعہ دوبارہ دہرا رہی ہوں کہ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کو بھی نصیحت دیں کہ بڑی مشکلوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معیشت کا پہیہ بھی چلتا رہے اور وبا کے پھیلاؤ کو بھی ہم روکیں. تو آپ کی مہربانی ہوگی کہ اگر آپ انشور کریں کہ آپ کے دوست احباب جو ہیں وہ بھی SOPs پریکٹس کریں, خاص طور پہ جن ایریاز کے اندر جیسے مارکیٹس وغیرہ ہیں اس کے اندر. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سامنے جو فگرز آتی ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ SOPs کی وائلیشنز انہی جگہوں پہ ہوتی ہیں. جہاں تک ماسک پہننے کی بات ہے, ہم نے ماسک پہننے کی, لوگوں نے کہا کہ جی ماسک, ہم نے کہا کہ آپ ناک اور منہ کو کور کریں, آپ کپڑے کے ساتھ کور کریں, آپ اپنے مفلر کے ساتھ کور کر لیں, آپ اس کو نقاب کے ساتھ کور کر لیں, پر ناک اور منہ کو کور کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں, آپ چھینکتے ہیں, کھانستے ہیں تو آپ کے منہ سے وہ جو چھوٹے چھوٹے ذرے نکلتے ہیں ان کے اوپر وہ وائرس ہوتی ہے, آپ کو بھی لگ سکتی ہے اور کسی اور کو بھی لگ سکتی ہے. مقصد یہ ہے کہ وائرس تو کسی سے بھی, تو یہ آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ پروٹیکٹیو میکنزم. تو میں آپ کو ریپیٹ کر دوں کہ جو علاقے جو ہیں اگلے اس پورے ہفتے کے لیے, کیونکہ یہ 2 ہفتے کا عرصہ تھا, اس پورے ہفتے کے لیے, اگلے ہفتے کے لیے گلبرگ کمپلیٹ, ماڈل ٹاؤن کمپلیٹ, فیصل ٹاؤن کمپلیٹ, گارڈن ٹاؤن کمپلیٹ, DHA, گلشن راوی اور والڈ سٹی, یہ علاقوں کو مکمل طور پہ اسی لیے بند کیا جا رہا ہے کہ یہاں پچھلے دنوں جتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں اس کے اندر, اور یہ آج رات 12 بجے کے بعد ہوگی, رات 12 بجے کے بعد. تبھی آج میں نے اس وقت کیا پریس کانفرنس تاکہ اس علاقے کے لوگوں کو پتہ ہو کہ کل سے یہ علاقے جو ہیں یہ بند ہوں گے اور ان کو اس کے اوپر ہر قسم کی احتیاطی تدابیریں اختیار کر لینی چاہیے. جی میں نے آپ کو بتایا کہ جی رات 12 بجے کے, ہاں جی, کیا وہاں کی دکانیں کھلی رہیں گی یا بند رہیں گی؟ اگر بند رکھیں گے تو ان کو ضروریات زندگی کی اشیاء کون پہنچائے گا؟ ٹائیگر فورس پہنچائے گی, وہ کہاں پہ ہے؟ دیکھیں جی سب سے جی لوگوں کو قید کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, میرا خیال ہے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ پچھلے لاک ڈاؤن میں بھی جو ہم نے کیا تھا, ہم نے دکانیں جو روز مرہ کی کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں ہیں, دودھ دہی کی دکان, آپ کے تندور, آپ کی بیکریز, آپ کی دوائیوں کی دکانیں, وہ پہلے بھی نہیں بند کی گئی تھی اور اب بھی ہم اس لیے نہیں بند کر رہیں گے کہ یہ روز مرہ کے جو کام ہیں, جو آپ کا فوڈ سپلائی ہے اس کی مارکیٹس اور منڈیاں بھی کام کر رہی ہیں, ان کو بھی اسی لیے روکا نہیں گیا کہ فوڈ سپلائی کی جو چین ہے وہ مسلسل جو ہے وہ قائم رہے. دوائیوں کا جہاں تک تعلق ہے, وی ہیو انشورنگ کہ جی ہر جگہ جہاں پابندی لگائی جائے گی یہ سب دکانیں کھلی رہیں گی تاکہ لوگ جو ہیں اپنی روز مرہ کی چیزیں وہاں سے لے سکیں. جی بتائیے. بلال سے بات کر کے پھر آپ سے کر لیتی ہوں. ایک سیکنڈ. جو علاقے تھے وہ سیل کیے, اب پھر ہم 2 ہفتوں کے بعد آگے ہیں کمپلیٹ, ہم نے 7 جو علاقے ہیں جو میجر ہیں لاہور کے پوش ایریاز ہیں, اب ہم ان کو سیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ہم دیکھیں گے, اس سے پہلے بھی ہم نے اسمال لاک ڈاؤن میں دیکھا کہ دانی صاحب کہتے ہیں کہ ذیلی انتظامیہ کی جانب سے بڑا ویک جو وہاں پہ عمل درآمد تھا وہ کروایا گیا. لوگوں کی آمد و رفت, میں نے خود وزٹ کیا, بچے وہاں پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں, پولیس والوں کی جن کی ڈیوٹیاں تھی وہ کہیں اور جا کے بیٹھ کے مطلب چائے وغیرہ پی رہے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو لوکل ٹرانسمیشن ان علاقوں میں بڑھ چکی ہے, آمد و رفت تو الٹیمیٹلی رہے گی. تو بجائے کہ ہم تقریباً ہم 2-3 ماہ کے بعد جا کے ہمیں پورا لاہور لاک ڈاؤن یا سخت اس میں
اس کی طرف جانا پڑے لاک ڈاؤن کی طرف, تو ہم پہلے کیوں نہیں ابھی 2 ہفتوں کا لاک ڈاؤن کر کے پھر اگلے 2 ہفتوں کا سافٹ لاک ڈاؤن کر کے ہم اس وبا سے جان چھڑوا دیں. دیکھیے بلال صاحب, آپ جو بات کہہ رہے ہیں بیٹا, یہ سارے جو ہم فگرز آپ کے سامنے, پہلے میں نے جب فگرز کوٹ کی ہیں تو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ پہلے بھی تعداد جو مریضوں کی وہ بھی کم ہو رہی ہے, اور جو فگرز ہیں ان میں بھی کچھ کمی آ رہی ہے. کچھ یہ ہفتے کا جو ہم نے سختی کی ہے, آپ جو مرضی کہیں چھوٹی کی بڑی سختی پر, اس سے ضرور وبا کے پھیلاؤ میں اس کا اصل اثر جو ہے یہ ہم 2 ہفتے کے بعد دیکھیں گے. اور اس 1 ہفتے کی مجھے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس 1 ہفتے کو اگر ہم اچھی طریقے سے لوگ اپنے SOPs پریکٹس کر لیں, اور جن علاقوں کو ہم نے بند کر رہے ہیں وہ اسی طرح بند رہیں, ہفتے کے بعد جب یہ کھلیں گے تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ انشاءاللہ مریض جو ہمارے اس وقت ہسپتال میں ہیں ان کی تعداد کم ہو رہی ہے, ہمارے پاس بیڈ کیپیسٹی بڑھ جائے گی. یہ وبا کہیں جا نہیں رہی ہے, میں یہ بتا رہی ہوں جا تو نہیں رہی, لیکن ہم اس کے ساتھ اس طرح ڈیل کر رہے ہیں کہ ہمارے ہسپتالوں کی کیپیسٹی جو ہے وہ رہنی چاہیے, تاکہ اگر مریضوں کو ضرورت پڑے تو ہسپتالوں کے اندر جگہ بھی ہو ان کے لیے. معیشت کا پہیہ بھی چلتا رہنا چاہیے. اٹس اے ڈیفیکلٹ, بالکل وہ کہتے ہیں نا ٹائٹ روپ ایکٹ ہے, بڑی مشکلوں سے ہم اس کے اوپر کھڑے ہو کے, اور جہاں تک SOPs کا تعلق ہے, دیکھیں ایک ایسی مشکل مرحلے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ لوگوں سے سختی کرتے وقت بھی ہم برے بنتے ہیں. جب کوئی سختی کی جائے تب ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے, اور اگر سختی نہ کریں تب برا بھلا کہا جاتا ہے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ عوام کے اوپر بھی تو یہ اب ذمہ داری ہے کہ جب ہم نے کہا ہے کہ اب آپ یہ علاقہ بند ہے تو کچھ عرصے کے لیے, ہفتے کی بات ہے, اور مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ ہفتے کے اندر سچویشن بہت بہتر ہو جائے گی اور یہ علاقے کھل جائیں گے, اور اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ وبا کی جو اسپریڈ ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہوگا. کم ہونے کی وجہ سے تھنگز ول امپروو.